ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج ہمارا پہلے پارے کا درس ہے اور آپ اس سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں سمجھ لیں۔ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر کی شک کی گنجائش، تو اس کے اندر 114 صورتیں، ہر صورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہے، صرف سورۃ توبہ کی ابتدا بسم اللہ سے لکھی گئی، اس کے اندر جلالی حکم ہے۔ 114 صورتیں ہیں اور بسم اللہ جو شروع میں لکھی گئی ابتدا کرنے کی وہ 113 ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں۔ آپ دیکھیں جس میں لکھا ہوگا کہ یہ مکی صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 یعنی 86 ہے اور مدنی کی تعداد 28۔ اب مکی کسے کہتے ہیں اور مدنی کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید مکی وہ جو مکے میں نازل ہوئی اور مدنی وہ جو مدینے میں نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو حیات طیبہ دنیا کے اندر گزاری ہے وہ 63 سال ہے، اور 63 سال زندگی کے اندر 40 سال جو ہے آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، یہ کہیں کہ حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت ہونے کے بعد آپ کی 13 سال زندگی مکے کے اندر گزری یعنی ہجرت سے پہلے، اور 10 سال آپ کی زندگی مدینہ منورہ میں گزری یعنی ہجرت کے بعد۔ تو آپ کا جو نبوت کی اعلان نبوت کا دورانیہ ہے وہ ہے تقریباً 23 سال، 13 سال مکی اور 10 سال مدنی زندگی۔ قرآن مجید جو ہے ان 23 سال زمانے کے اندر نازل ہوتا رہا۔ تو کچھ آیات وہ ہیں، کچھ صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے کی ہیں، کچھ صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد کی۔ جو ہجرت سے پہلے کی ہیں ان کو کہیں گے مکی، اور جو ہجرت کے بعد کی ہیں انہیں کہیں گے یہ ہے معیار، کیونکہ کچھ صورتیں تبوک کے موقع پر نازل ہوئی، کچھ صورتیں جو ہیں وہ ارد گرد اور مقامات پر نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مکی صورتوں کا جو تعلق ہے نا، مکی صورتیں ان کا تعلق اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان ہوگی؟ عمومی طور پر جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس کے اندر قیامت کا بیان ہوگا، جزا سزا کا بیان ہوگا، اور اس کے اندر یہودیت اور عیسائیت اور شرک اس کا رد ہوگا۔ یہودیت، عیسائیت اور شرک اس کا رد ہوگا۔ اور مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر عبادات، معاملات، لین دین کیسا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اخلاقیات کیا ہیں، معاشرت، سیاست، ریاست، اس کے قوانین ہوں گے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اجرا کیسے ہوگا، یہ سارے مدنی صورتوں کے اندر رہیں گے۔ اب قرآن مجید اس کے اندر ایک بات کے پیش نظر رکھیں کہ حفاظت کے ہیں 3 طریقے، کسی چیز کو محفوظ کرنے کی 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو اس کو تحریر میں لکھ کر محفوظ کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ضبط تحریر۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو اس کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ضبط صدر۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے اس پر باقاعدہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ تینوں طریقے ہی رہے، ضبط تحریر بھی رہا، ضبط صدر بھی رہا، اور عمل بالقرآن بھی رہا۔ قرآن مجید کو حضور کے زمانے میں باقاعدہ لکھا گیا، چمڑوں پر بھی لکھا گیا، پتھروں پر بھی لکھا گیا، کچھ کاغذ ہوتے تھے ان پر بھی لکھ لیا جاتا تھا۔ پھر قرآن مجید کے باقاعدہ حافظ تھے، کتنے افراد نے کتنی صورتیں یاد کی ہوئی تھی۔ پھر قرآن مجید پر عمل کو ہر صحابی کرتا تھا، کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو اہل بیت سے ہو یا صحابہ کرام سے ہو، کوئی مسافر ہو، کوئی مدینہ میں رہنے والا ہو، ہر کوئی قرآن مجید پر عمل کرتا تھا۔ تو قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک
ابھی بھی ہے، قیامت تک رہے گا. اور یہ گارنٹی اللہ رب العزت نے خود اٹھائی ہے. آخر قرآن بات تعالی کے اندر آپ نے دیکھے ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، قرآن سننے والے بھی ہیں. تو یہ ضبط تحریر بھی تھا، ہے بھی، آج بھی چھاپ رہے ہیں. ضبط صدر تھا بھی اور ہے بھی. اور عمل بالقرآن، قرآن پر عمل جو ہے وہ تھا بھی اور ہے بھی اور قیامت تک رہے گا. قرآن مجید کی جو آیات ہے اس کی ابتدا 2 صورتیں. کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے معنی بالکل سمجھ آتے ہیں، لفظ کا ترجمہ اور معنی دونوں بالکل کلیئر. بس اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو، بالکل سمجھ آ رہا ہے. زکات کیا ہے، نماز کیا ہے، سمجھ آ رہا ہے. لا تقربوا الفواحش، برائیوں کے قریب نہ جاؤ، سمجھ آ رہا ہے کہ برائیوں کے قریب نہیں جانا. لفظ کا معنی ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہے اور مراد بھی سمجھ آ رہی ہے. اسے کہتے ہیں آیات محکمہ. آیات محکمہ. اور کچھ وہ بھی ہیں جن کے معانی تو سمجھ آتے ہیں. جو آیات محکمہ ہے نا، ان کے معنی بھی سمجھ آتے ہیں، مفاہیم بھی سمجھ آتے ہیں، لیکن جن کے جو اس کے علاوہ ہے اسے کہتے ہیں متشابہات. اب متشابہات کی 2 صورتیں. متشابہات کی چونکہ قرآن آپ نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس سے پہلے یہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ سمجھ آنی چاہیے. تو متشابہات کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ ان کا معنی ہی سمجھ میں نہ آئے. حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا صاد ہا میم ہا میم عین سین کاف الف لام را، کوئی دنیا کی ڈکشنری اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی. یہ لفظ کا معنی ترجمہ نہیں سمجھ سکتا. یہ بھی متشابہ ہے. حروف مقطعات کچھ وہ حروف ہیں قرآن مجید کے اندر معنی تو سمجھ آتا ہے لیکن مطلب اور مفہوم وہ سمجھ نہیں آ سکتا، وہ نہیں لے کر جاتا ہے. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر. اب اللہ کا ہاتھ وہ تو جسم ہو تو پھر ہاتھ ہوگا نا. اللہ جسم سے پاک ہے. ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ جسم سے پاک ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش کے اوپر استوا کرنا، جم کر بیٹھنا. تو بیٹھنا کب ہوگا جب جسم ہوگا. تو اللہ جسم سے پاک. اب ان ایسی آیات کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا آپ کو، لیکن مفہوم مطلب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا مفہوم مطلب کیا ہے. اس کے واسطے جب ایسی آیات آتی ہیں ترجمہ یہ کر دیتے ہیں، وہ لفظ سے نقل کر دیتے ہیں کہ اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر، یا رحمان نے عرش کے اوپر استوا فرمایا. اب استوا کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کچھ آیات محکمہ ہیں، آیات محکمہ پر حکم ہے اس پر عمل کیا ہے. اور جس کے علاوہ متشابہ کہا جاتا ہے. متشابہ آیات کے پیچھے چلنا، اس کے دو میں رہنا، یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو عالم لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کا کام نہیں ہوتا. وہ سیدھا حکم اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اب سورہ فاتحہ یہ چونکہ مکی صورت ہے، ابتدا مکی صورت سے کی گئی اور اس کے آگے مدنی صورت آ رہی ہے. سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں. اسے قرآن میں سبع مثانی بھی کہا گیا، یعنی وہ 7 آیتیں جنہیں بار بار رپیٹ کیا گیا ہے. تو اس سورت کا نام فاتحہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن کھولیں تو پہلے یہی سورت آتی ہے. یا یہ سورہ فاتحہ ہے کہ اس سے مسائل کا حل ہوتا ہے، اس سے جو پریشانیاں ہیں وہ کھل جاتی ہے. اس کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے، کافیہ بھی کہا جاتا ہے، وافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکنز خزانہ وہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے نام ہے سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دم والی سورت. اور یہ وہ سورت ہے سورہ فاتحہ کہ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان چیخا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت پر بھی چیخا ہے، سورہ فاتحہ کی جو نزول ہوا اس پر بھی چیخا تھا. اس کو ام القرآن کہتے ہیں، اساس القرآن کہتے ہیں، سورۃ الحمد کہتے ہیں. تو یہ دیباچہ ہے. پہلی سورت رکھنے کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر بڑی راز کی بات ہوگی. تو دیباچہ مقدمہ جو ہوتا ہے نا چیز کا، وہ پوری بک کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. تو اب پورے قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے قرآن مجید میں توحید ہے،
رسالت ہے، قیامت کا بیان ہے، احکامات کا بیان ہے، اور ماننے والوں کے لیے وعدہ ہے، منکرین کے لیے سزا اور وعید ہے۔ تو یہ 6 پوائنٹ اس سورہ فاتحہ میں مل رہے ہیں۔ توحید کا بیان بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور رسالت کا بیان بھی آ گیا کہ صراط مستقیم، اور احکامات بھی آ گئے کہ عبادت کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے مدد طلب کرنی ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ یہ سارے احکامات کے جو ہدایت سیدھا راستہ ہے وہ عمل کرنے کا راستہ ہے، عمل کرنے کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کون ہے؟ انعمت علیہم، جن پر انعام تو نے کیا، انعام کی پر کیا، جن نے عمل کر کے زندگی سنواری اپنی۔ تو اس کو فاتحہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ 6 پوائنٹ کو جو پورے قرآن میں چلتا ہے کہ توحید چلتی ہے، رسالت چلتی ہے، احکامات چلتے ہیں، قیامت کا بیان چلتا ہے، سزا کا بیان چلتا ہے، ماننے والوں کے لیے وعدہ جنت اور نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ اور سزا کی بات چلتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اب اس تفریقی مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز کے اندر تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مقتدی ہے، امام کے پیچھے ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو بھائی امام کا قرآن پڑھنا ہی مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسی کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے کہیں نہیں جی میں خود بھی پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ نافرمانی کی چیز آ جاتی، اس پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ ہماری فکر حنفی کی تحقیق یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جائے، تسبیحات پڑھی جائیں گے۔ سورہ بقرہ، عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں گائے، تو یہ مدنی سورت ہے، 286 اس کی آیات ہیں، اور پورے قرآن کی سب سے بڑی سورت یہی ہے۔ اس کے اندر بڑے مضامین ہیں، مختلف مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے۔ تو ایک گائے کا واقعہ اس میں آئے گا، اس گائے کے واقعے کی وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ تسمیۃ الکل باسم الجز، کہ پوری چیز کا نام ایک جز کے نام کی وجہ سے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ابتدا الف لام میم سے کی گئی۔ اب یہ لفظ ایک ایسا ہے کہ جبریل بھی جو لے کر آ رہے ہیں انہیں بھی نہیں پتا، جب لے کر آئے تو الف لام میم، حضور نے فرمایا مجھے پتا چلے گا جبریل آگے پڑھ۔ اب یہ راز ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان، جبریل بڑا ہی عالم ہوگا پر حضور سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی ترتیب کی 2 قسم کی ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ نزولی ترتیب کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن، تو وہ سورہ اقرا پہلی سورت ہے، اور جو حضور نے جمع فرمایا نا جمع، اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب توقیفی کے ترتیب دیا کہ اس کو اس طرح رکھ لو، اس صورت کو اس طرح رکھ لو، اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ تو پہلی صورت ترتیب توقیفی کی سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ ابتدا الف لام میم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ایک نقطہ ملتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ نے اعتراض کیا کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ الف سے مراد ہے اللہ، میم سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نام سے مراد ہے جبریل۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا پہلا لفظ لے لیا، اللہ کا بھی پہلا لفظ لے لیا، میم کا بھی، محمد مصطفیٰ کا بھی پہلا لفظ لے لیا میم، اور جبریل کا آخری لفظ لیا، تاکہ پتہ چل جائے جو مقصود ہے وہ اللہ اور رسول ہے، محمد مصطفیٰ ہے، جبریل تو درمیان میں خادم ہے جو وحی لاتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ اور یہ بات پیش نظر رکھیں کہ انسان یہ چونکہ خطا کا پتلا ہے، غلطی سے ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کو خطاؤں سے محفوظ نے معصوم کیا ہے، گارنٹی لی ہے کہ اس سے خطا ہو سکتی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام جس کے ہاتھ بھیجا وہ بھی معصوم فرشتے، اور جس تک پہنچایا وہ بھی معصوم۔ تو ضرورت عصمت جو ہے وہ وحی کی وجہ سے ہے کہ وحی
کی وجہ سے اللہ نے بندے کو معصوم کیا ہے، اور وہ نبیوں کی ذات ہے اور فرشتوں کی ذات ہے۔ نبی اور فرشتوں کے علاوہ کائنات میں اور کوئی معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ ضرورت کیا ہے کسی اور کے معصوم ہونے کی؟ کسی اور کے معصوم ہونے کی ضرورت تب پیش آئے گی جب وہی کا تعلق ہوگا، اور اگر سارے معصوم ہو سکتے ہو تو پھر کون ہوگا جس سے خطا ہو، غلطی ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ کو بات قبول فرما دے۔ اس واسطے عصمت اور ضرور عصمت سمجھے، عصمت کا تعلق سے وہی کے ساتھ ہے، اور وہی جو لانے والا ہے اور جن تک پہنچائی جائے معصوم وہی ہے۔ قرآن نے کہا ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کمال کی، لا ریب فیہ، بڑی رتبہ کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی لاکھ شک کیے بیٹھا ہو لیکن اس میں شک کی گنجائش، آپ کہیں گے وہ شک وہ بھی کرتے ہیں، غور کریں گے تو ملے گا نہیں۔ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوتی لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں تو بہت اختلاف آتے۔ اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب تقوی کے 4 درجے، قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں فرمایا تقوی کے 4 درجے۔ بندہ شرک سے بچ کر مومن ہو جائے یہ بھی تقویٰ، بندہ گناہ کبیرہ سے بچ جائے تو یہ بھی تقویٰ، بندہ گناہ صغیرہ سے بچ جائے یہ بھی تقویٰ، یہ سارے متقی ہیں۔ اور بندہ برے خیال سے بچ جائے، برائی کے خیال سے بھی بچ جائے یہ بھی تقویٰ ہے، اور یہ صوفیاء کا ہوتا ہے۔ آگے مومنین کی صفتیں بیان کی گئی، غیب پر یقین کرتے ہیں، رغبت جلی، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ بندہ ہم ان کو دیتے ہیں اسے خرچ کرتے ہیں، اور جو آگ کی طرف اتارا گیا اور جو آگ سے پہلے اتارا گیا اس پر یقین کرتے ہیں۔ 4 ہوگی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہ یقین کرتے ہیں۔ 5 صفتیں ہوگی، اور یہ 5 صفتیں بیان کر کے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے یہی کامیاب ہے۔ ٹھیک ہو؟ آگے مشرکین کی بات کی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، دیکھ بھی سکتے، اندھے ہو گئے ہیں۔ حضور سامنے موجود ہے، کائنات کا چراغ ہو جو کبھی نہ بجھنے والا ہو، سامنے موجود ہو پھر بھی نظر نہ آئے، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے پھر منافقین کا ذکر کیا۔ پہلی 4 آیات میں مومن کا ذکر، پھر اس کے آگے 2 آیتوں میں کفار و مشرکین کا ذکر، اور اس کے آگے 13 آیتیں، پورا ایک رکوع منافقین کے بارے میں۔ اتنی خطرناک قوم ہے یہ منافقین، اور منافق ان کے اندر کیا کیا خصلتیں پائی جائیں گی، بس آپ نے وہ خصلتیں نوٹ کرنی ہے کہ وہ خصلت کہیں ہم میں تو نہیں پائی جاتی، اگر ہوگی تو منافق والا معاملہ بن جائے گا۔ منافقوں کی بات بیان کرتے فرمایا یہ جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، بے شعور ہیں، ان کے اندر امراض قلبیہ، قلبی مرضیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اپنے بھائیوں کے متعلق، اپنے برادری خاندان مسلمان کے متعلق حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، کرتے رہتے ہیں، امراض قلبیہ۔ پھر مکر و فریب کرتے ہیں، ہر وقت داغ لگانے میں، فراڈ کرنے میں، مکر و فریب، صفاحت، کمکلی، حماقت، بس سیدھی سیدھی بات کے اوپر ٹکر مارنے والی بات، یس نو کا تصور یہی سے چلا ہے، بات کی تفصیل نہیں سمجھے۔ پھر احکام الہیہ کا مذاق، اوہ یہ تو بڑا بات ہے، ہاں 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 مذاق جس میں چلتے ہیں، کہ کوئی مسئلہ شریف بیان کرتا ہے اس کا فوراً مذاق کرنا شروع کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ کئی ایسے مسائل ہیں کہ ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں، تو مذاق اڑاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو حدیث پاک کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی احکام الہیہ میں مذاق، زمین میں فتنہ و فساد لگائی ہو جائے، کچھ سکون سے نہ بیٹھ سکے، تھر تھری مچی ہو، جہالت، دین سے دوری، گمراہی، متذبذب، یقین کامل نہیں، متذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، اور بات یہ کہ
मोमिनीन का मजाक उड़ाना। अब ये 12 वस्फों में आप देख लें कि कहीं हम में तो नहीं है, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में दोस्त जो मजाक उड़ा रहे थे किसी भाई का, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये मुनाफिकीन वाली सिफत हमें पाई जा रही? ये गौर करना होगा। ये सारा बयान करने के बाद अल्लाह ने तस्वीर देकर बताया कि मुनाफिक की मिसाल ऐसे है कि तेज बारिश हो उसमें बिजली चमके तो चल पड़ता है, जो है अंधेरा तो रुक जाता है। महार परस्त कौम है कि जिस तरह रोशनी हो तो चल पड़ा, अंधेरा तो रुक गया। मोमिनीन सहाबा की बात नहीं थी, अंधेरा हो या ज्यादा हो हुजूर के पीछे कुर्बानी कर दी। ये तो बात ही नहीं हुई, ये तो महार परस्ती की बात है। ये जो पुराने तस्वीर थी उसको समझे कि चमक आती है तो चल पड़ते हैं, और घर जो होती है डरते हैं और सहम जाते हैं, अंधेरा होता तो रुक जाते हैं। ये मुनाफिकीन का रहा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बात ये कि हुजूर आप पीछे नहीं है, हम आगे होंगे, पहले हम शहीद होंगे, फिर उसके बाद आप फिर लड़िएगा नहीं, आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाइएगा तो हम और सहाबा होंगे, उनके साथ मिलकर हम दोबारा तशरीफ लेकर आएंगे। एक मौके पर कहा हुजूर हम कौमे मूसा की तरह नहीं है जिन्होंने कहा था कि मूसा तुम और जाकर खुदा लड़ो, हम यहां बैठे हैं, हम तो कहेंगे हुजूर पहले हम जाएंगे फिर उसके बाद अगली बात देखेंगे। तो ये तशरीह के अंदर मकसद ये था, बड़ी बड़ी तशरीह। इसके आगे इबादत इलाहिया, फिर जो अल्लाह की बात करेगा उसके लिए कमाल है। तो आपने इस पूरी सूरत के अंदर एक बात नोट करनी है कि हिदायत कुरान के साथ है और मुत्तकीन के लिए, और जो कुरान से ही हिदायत नहीं ले सकते वो मुत्तकीन नहीं होंगे, वो मुशरिकीन होंगे, मुनाफिकीन होंगे, यहूद व नसारा होंगे, वो कि जिनके अंदर ये बात पाई जाती है कि अपने अंदर मुनाफिकीन वाली खसलत पैदा करती है। अब पूरी देखें आप, ये जो ऐ वो लोग जो अपने रब की बात करते हो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, तुम्हें अकल नहीं आती? अब खुदा की कार के ऊपर दलाइल कायम करते, खुद को ही देख लो। वो किसी ने लगाई ना तस्वीर, कहा एक गधे के साथ ना मस्ती 50 रुपए गाड़ी की तस्वीर लगा दी और कहा कि जिसको अल्लाह ने बनाया उसकी स्पीड देखो और जिसको बंदे ने बनाया उसकी स्पीड देखो। तो हमारा वो मुतकल्लिम जो था कहता अच्छा तुम तो खुदा को मानते नहीं थे, तो रद्द करने के अंदर ये बात तो मान गए हो ना कि अल्लाह ने गधे को पैदा किया है, बाकी तुम्हें पूरी मखलूक में गधा ही नजर आया है, इससे पता चलता है तुम्हारी दिलचस्पी कैसी है। इंसान नजर नहीं आया जो कुदरत का शाहकार है। तो अगर एक हैवानात में से तुम्हें गधा नजर आ गया, वो बनाया है, तो अगर जो दलील उसके बनाने की है वो ही इंसान के बनाने की है। बाकी इसके हमारे मुतकल्लिमीन ने बहुत जवाब दिए। फिर आगे इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की हकानियत के वास्ते कहा कि कुरान वो किताब है इसके मुकाबले में कोई एक सूरत ले लो, अल्लाह के अलावा जितने भी तो अपने हमायती लाने ले आओ अगर सच्चे हो। फरमाया न ला सकते हो न जुर्म कर सकते हो। कुरान है माला, इतना तगड़ा कलाम है क़यामत तक चले इसका मुकाबला नहीं हो सकता है। अफसोस है उस कंपनी पर जो कलमा भी पढ़े और फिर कहे कि 10 हमारे उस्मानी गनी की बकरी खा गई। उनकी किताबों में आगे बात मौजूद है। एक आयत तभी जो मुमकिन होगा और कहेगा कि ये नाकिस है कुरान, वो दारे सलाम से खारिज है। हम तो उसूलों पर बात करते हैं। कुरान में कामिल है, एक आयत भी कम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिफाजत और अल्लाह ने इसकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी से गारंटी दे दी है, इसमें कमी कोताही नहीं हो सकती है। फिर कहा जन्नती इसी पर अमल करने से जन्नत में जाएंगे, इनकार करने वाले जहन्नम में जाएंगे। कुरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान वो किताब है जिसके साथ कई लोग गुमराही में पड़ जाते हैं। कुरान और बहुत ज्यादा इसके साथ हिदायत पा जाते हैं। बहुत ज्यादा गुनाह भी होंगे, बहुत ज्यादा हिदायत भी लेंगे। अब गुनाह कौन होंगे, मैं यही बात को वादे करना चाहता हूं। कुरान ने इस सूरत की इब्तिदा में कह दिया हुदन लिलमुत्तकीन। जो गुमराह होंगे वो मुत्तकीन नहीं होंगे, और जो मुत्तकीन होंगे वो गुमराह नहीं हो सकते, और जो मुत्तकीन
منافقین نہ بننا، منافقوں کے وصف کہ حضور کے خوبیوں کو چھپانا، تو رات میں خوبیاں موجود تھی چھپائی۔ قرآن مجید جب آ گیا تو اس پر یقین نہ کیا، حالانکہ قرآن میں لکھا تھا کہ نبی آئیں گے، آخر زمان پیغمبر آئیں گے جو قرآن لے کر آئیں گے، تمہاری بھی تصدیق کریں گے، اور اس کے بعد جو کلام ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور قرآن نازل نہیں ہوگا، کلام اور نازل نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی کتابوں کے اندر تبدیلی ہوتی تھی، بعد میں نبی آتا تھا، اس کو آ کے بتا دیتا تھا کہ یہ کمی ہوئی ہے۔ حضور کے بعد کسی نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا تھا، اس لیے قرآن مجید کی مکمل گارنٹی کر دی گئی۔ لہذا ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ تقریر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہیں کہ اتنا حضور کو علم تھا اتنا نہیں تھا، حضور کو یہ خوبی ہے یہ نہیں ہے۔ پوری گارنٹی سے ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، آپ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھائیں، تاریخ کا ذخیرہ اٹھائیں، کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ حضور کو یہ نہیں تھا، یہ نہیں ملا تھا، یہ حضور کے پاس نہیں تھا، یہ نہیں ملے گا۔ بلکہ جب بھی بات ہوئی ہے صحابہ کو حضور نے کہا کہ آپ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ بھی کہا حضور آپ بھی نہیں جانتے، نہیں یہ بھی کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہے مزاج جو صحابہ نے اپنایا۔ کوئی بات ہوتی تو حضور سے جو وقت جدائی میں گزرتا تو کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو اللہ ہی یاد رہتا ہے، بیٹھے حضور کے پاس ہے۔ ایک عبداللہ بن مسعود نے اپنے غلام کو کسی وجہ سے مارا تو اس نے اللہ کا واسطہ دیا، تو آپ نے کہا تھا اللہ کے واسطے دیتے ہو، پھر اس کے بعد کہا مجھے رسول کا واسطہ نے چھوڑ دیا۔ بتائیں یہ کیا ہے؟ حضور کی محبت صحابہ کرام میں کس طرح گھر کی ہوئی تھی۔ سو قرآن مجید سے ہدایت وہی پائے گا جو متقی ہے، اور متقی وہی بنے گا جو منافقوں کی صفت سے دور ہوگا، حضور سے محبت میں وابستگی رکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن ہے، اب چونکہ آپ ایک پوائنٹ سورہ بقرہ میں رکھنا ہے کہ متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت کیسے مل سکتی ہے، اب قرآن اس کی مثالیں دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، بنانے سے پہلے فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں تم بتاؤ، فرشتوں نے کہا یا الہی ان سے پہلے جنات کے خون ریزی فساد کر دی، یہ بھی وہی کرے گا؟ فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی۔ علم سکھایا، آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا، پھر فرشتوں پر پیش کیا، کہا بتاؤ کہ نام، ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتوں کو کہا بتاؤ، فرشتے کہہ یا الہی ہم تو نہیں جانتے، تم اتنا ہی ہمیں سکھایا، تیری تسبیح کرتے ہیں دن رات، اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا آدم تم بتاؤ، اب بھی ہوں گے اسماء نام بتائے، اللہ بڑا راضی ہوگا، کہا دیکھا میں کہتا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لہذا قرآن فہمی کے اندر اس واقعے کو اس طرح ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن سے ہدایت تبھی مل سکتی ہے جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ علم کے بغیر خالی ترجمہ پکڑ کر بیٹھ گئے، علم کے بغیر خالی ترجمہ پکڑ کر بیٹھ گئے، ہدایت سے دوری ہوگی۔ ہدایت تبھی ملے گی جب آپ کے پاس علم ہوگا، ورنہ تو فرشتوں کے پاس وہ نیک تھے پڑے، لیکن علم کے بغیر فضیلت انسان کو ملی ہے علم کی وجہ سے۔ شیطان نے کہا میں تو سجدہ کر، اللہ کا سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شیطان کا لگا نہیں بولا میں بڑا توحید پرست ہوں، تجھے کوئی سجدہ کروں گا، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا مردود ہو گیا، میرے بندے کی تعظیم نہ کی، میں نے کہا تھا سجدہ کر، انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو کہا جنت میں رہو، پھر وہ سبب بنا، جنت سے اتر کر آ گئے، دنیا میں آئے، نظام کائنات چلا، کہا تمہارے لیے ایک وقت تک ٹھہراؤ ہے، ٹھہرو۔ یہ ہوگی ہدایت متقین کے لیے کہ قرآن سے ہدایت سے ملے گی جس کے پاس علم ہوگا، قرآن سمجھنے کا علم ہوگا۔ اب آگے مثال بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بنی اسرائیل سے ذکر کے اللہ نے فرمایا یہ وعدہ وفا کرنے والی قوم نہیں، بے وفا قوم ہے، وعدے توڑے، حق کو چھپایا، نیکی کا حکم دیتے خود عمل نہیں کرتے،
नमाज इनके ऊपर बोझल हो जाती है। फिर आगे छठे रुकू में फरमाया बनी इसराइल यानी यहूदियों को मुखातब करते हो, याद करो हमने तुमके ऊपर बड़ी नेमतें की है, तुम्हें बड़ा कुछ नवाजा है, मन सलवा तुम पर उतरा है। फिरौन से फिरौन बड़ा जालिम था, 70,000 से ज्यादा बच्चे उसने कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए, और बनी इसराइल की औरतों को जिंदा रखा हुआ है। तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता था खादिम बनाने के लिए, बच्चों को ज़बह करता था। इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आज़माइश थी, अल्लाह ने तुम्हारे उससे निजात दी। फिरौन को फिर वक्त आया, अल्लाह ने खर्च कर दिया। दुश्मन को गलत होता देखकर भी तस्कीर मिल जाती है कि सास का मतलब यही होता है। फिर उसके बाद वादी सीना में बेसब्र समानी के आलम में थे, वहां तुम्हें कहा कि सजदा करते हुए जाओ और तौबा इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारे लिए तैयार खाना आ जाता, दस्तरखान आता, खाओ पियो। मन सरवा उतरा, पीने के लिए तुमने पानी तलब किया। 12 कबीले के सरदार थे और एक कहता नहीं हमने वो वाला पानी नहीं पीना, हमारा अपना चश्मा होना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हारी चराग को कायम रखते हुए अलग से तुम्हारे लिए चश्मा लगा निकाला। 12 चश्मे एक पत्थर से निकाल दिए, चलो भी हर अपना अपना घास संभाल कर पानी पिए। इतनी नेमत की। और फिर इस कौम ने बछड़े को खुदा बना लिया, वो बुत बनाया बछड़े का। उसकी तफसील आगे 16 पारे में रहेगी कि सामरी ने उसको कैसे बनाया था। तो उसकी पूजा शुरू कर दी। पूजा शुरू करने के बाद अल्लाह ने फरमाया तौबा यूं ही कबूल होगी। तुमने बछड़े को माबूद बनाया, अब तौबा ये है तुम अपने आप को कत्ल करो। मौला कत्ल कैसे करे? अंधी तलवारें चलाओ। मौला अपने भाई, अपने घर वाले, माँ बाप, इनको कैसे कत्ल करे? कहा अंधेरा छा गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने टाट का लिबास पहन लिया, तूर पर चले गए, गिड़गिड़ा कर रोने वाले हो गए। मेरे मौला ने तौबा कबूल फरमाया। तलवारें चल रही हैं, अंधेरा छा गया, अंधी तलवारें चल रही हैं, मूसा अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ा रहे, बिल आखिर तौबा कबूल हुई। कहा जहां है वो रुक जाए। जब रुके, छट गए, जो मर गए वो उनको कहा ये शहीद हो गए, जो बच गए उनकी तौबा कबूल होगी। शुक्र करें खुदा का, आप तो कायनात का मुस्तफा है, हबीबा है। कत्ल नहीं करना पड़ता जानों को, तो आंसू बहा दो, मसला सीधा हो जाए। क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। तो हमें इस चीज की ना सब कदर वाली बात नहीं आती, वो कदर वाले तो सुभान अल्लाह, क्या बात। चूंकि वो मुनाफिकाना रवैये के तो मौजूद, हक को छुपाना, महबूबे कायनात की खूबियों को छुपाना, नबूवत का इनकार करना, बछड़े की इबादत, और ये सारी इनके अंदर खामियां जब बयान कर दी गई, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे जो इरशाद फरमाया कि वादी रेहा में इनको कहा था कि आजिज़ी से दाखिल हो। इन्होंने अंबिया का नाहक कत्ल किया, शहीद की अंबिया, बादशाह शकील की, कसावत कल्बी, दिल सख्त हो गए थे। इन्होंने कुरान मजीद के अंदर तहरीफ की, तब्दीली कर दी, उनके मकामात से उनको हटा दिया। शरीयत के बाद हकाम को मानते, बाद अपनी मर्जी से छोड़ देते, बुग़्ज़ और हसद रखते, और जो अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते से अब पूरी चीज का खुलासा जिब्रील अमीन को गालियां देते, तो मान का आपको बोली जुड़ी ना ये बंदे ने हमारा जो बस्तियां घर की, हम इसको नहीं मानते। अल्लाह ने फरमाया ये ना कहो, जो जिब्रील का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। फिर जिंदगी से मोहब्बत, इश्कबाजी में मियां बीवी के दरमियान जुदाइयां कराते, जादूगरी यहूदियत में बहुत ज्यादा थी, जादू कहानत, अपने आप को बुराइयों के इंतकाम के बावजूद क्या कि हम अल्लाह के बड़े नेड़े गए। जब मना में सिस्टम वही तो चला है, बूढ़ी भी पीते जाओ, तालियां भी बनाते जाओ, और दादा पुश्ते भी करते जाओ, सारा कुछ करने के बाद फिर कहो हम अल्लाह के बड़े करीबी, और दरबार सिस्टम हमारा मजबूत है क्योंकि हम अल्लाह के करीबी हैं। ना नमाज, ना रोजा, या कौन सी अल्लाह के करीब है? ना कुरान की हिमायत करता है, ना हदीस हिमायत करती है। वो पिछले दिनों के अंदर एक मौलवी साहब ने बयान कर दिया, पीर साहब ने बाद में जनाब उस और अतारी भाई को माफी मांगनी पड़ी पीर साहब से। यानी सुन्नत की बरकत है ना, और हदीस पाक में आता है जिसके सुन्नत से लोग उसकी इज्जत करते हो वो बड़ा ही बुरा बनता है। हदीस पाक उसकी बड़ी इज्जत की। आगे
اس بات کے اندر گائے والا واقعہ بیان کیا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بیان کیا گیا. قوم داؤد مچھلیاں پکڑتی تھی ہفتے کو، ان کو منع کیا گیا کہ مچھلیاں ہفتے کو نہ پکڑو. اب مچھلیاں پکڑنے میں کیا مسئلہ تھا؟ جب اللہ نے کہہ دیا حلال ہے تو حلال ہے، جب کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، بات یہ مچھلیاں پکڑتے کیا ہفتے والے شکار زیادہ تھا تو انہوں نے ڈیم بنا لی. ڈیم کا وہ کھولتے شوقان بڑا قرآن کہتے ہیں بڑی تیزی سے مچھلیاں تھی تو ڈیم بنا لیتے تو مچھلیاں وہ ڈیم بنا لیتے اتوار والے پکڑ لیتے. تو ان کو کہتے ہیں تمہیں تو ہفتے والے شکار سے منع کیا گیا. کہتے ہفتے کو تو نہیں پکڑ گئے، ہم اتوار کو پکڑ گئے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ. کہ 70 سال ہو گئے یہی کام کرتے آپ تم نہیں گئے. کہا وہ نبی 70 سال گزر گئے اب نبی نے کہہ دیا تو رک جاؤ. اسی طرح نبی کا نبی عادی ہوتا ہے. حضور کی امت میں انبیاء نہیں ہیں، علماء ہیں جو انبیاء کے فریضے کو ادا کریں گے. کہا رک جاؤ، نہ آ گئے، عذاب آ گئے، بندر بنا دیے گئے، دھتکارے ہوئے بندر بن گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہیلے کر کے کہ یہ کھا لے، یہ بیٹھ کے اندر یہ اتنا ہی، یہ آپ کے مساعدے کی شکل دے دیں، یہ آپ کا 7 ہے 10%، 8%، 10% دے، 8% کاروبار میں کریں گے، 2% جو ہے نا وہ ہم ایک وقف باکس ہے اس کے اندر لگائیں، جبری وقف، جبری صدقہ جو بالکل غلط ہے. پھر اس کے اندر آپ ایک چھوڑ سے آپ آنا چاہتے ہیں. اب چھوڑ دو یار ان باتوں کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں قیامت لوگ سود کا نام بدل کے سود کھائیں گے اور اسلام میں بے تعلیم فلاوت. میں نے ایک بندے کو کہا حضرت مجھے کلیئر بتائیں آپ مطمئن ہیں کہ یہ سود کا نظام ہے؟ کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے 100% سود تھا 40% ہو گئے. تو میں نے کہا کہ ہے تو سود ہی نا، کپڑا پیشاب کا دودھ کے ڈرامے پڑ جائے تو کیا پال لے گا؟ اس بات کو سمجھے. خان صاحب بیٹھ کے چکر کھانے کے چکر میں سود نہ کھائے. آگے گائے والا واقعہ بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل ہو گیا. آمین نام کا بندہ تھا قتل ہو گیا. جب قتل ہوا تو جس نے قتل کیا تھا وہی شور مچانا شروع ہو گیا، رولا پایا. غالباً چچا تھا اس کا، وہ قتل کر دیا گیا. قتل کر کے دوسرے محلے میں پھینک آیا. اس وقت کون سے کیمرے تھے سی قتل کرنے کے بعد جب پھینک کر آیا تو شور مچا کے مجھے قصاص چاہیے، مجھے اس محلے سے قصاص چاہیے. اس کا کوئی وارث نہیں تھا، یہی بھتیجا وارث تھا اور اس کا مقصد تھا کہ آمین کی وراثت ساری مجھے جلدی سے ملے. اب 2 کردار قرآن بیان کرنے لگے. ایک وہ ہے جو والدین کا خدمت گزار ہے، نیک والدین، اور ایک وہ ہے جو نافرمان ہے. آمین مالدار تھا لیکن وارث نہیں تھا اس کا. بھتیجے نے چاچے کو قتل کر دی. اسی دور میں ایک شخص تھا بڑا نیک، فوت ہونے لگا. اس کے بعد چھوٹی ایک بچڑی تھی، گائے کی بچڑی، اسے جنگل میں چھوڑ کر کہا میرے مولا میرا وقت قریب آ گیا، اب میں تیرے نام پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، میرا بیٹا جب بڑا ہوگا اس کو مل جائے. بیوی بھی نیک تھی اس کی. اس نے بیوی کو بتا دیا کہ یوں میں نے گائے کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ ماجرا بڑا عجیب سا، گائے کو چھوڑا ہے، وقت گزرا، ادھر قتل ہوتا ہے، ادھر ماں نے بیٹے کو کہتی بیٹا تیرا باپ ہو تو اس نے گائے چھوڑی تھی. یہ جو اس کی نشانی ہے، جا کے جنگل میں آواز دینا گائے آ جائے گی. جا کر جنگل میں آواز دی گائے آ گئی، گائے کو لے کر آگے کہا یہی وہ گائے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے گائے ذبح کرو. کہا موسیٰ ہمیں مذاق کرتا ہے، ہم تیرے پاس کیس لے کر آئے ہیں کہ بندہ قتل ہو گئے، تم کہتے ہو گائے ذبح کر. آگے قتل ہو گئے کہ اور جان. کہا اللہ کا حکم ہے مانو. اچھا ہمیں بتائیں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ گائے کیسی ہے، ذبح کرو یار. کہا وہ گائے ایسی ہے، نہ زیادہ بوڑھی ہے اور نہ زیادہ جوان، بالکل درمیان میں، نہ بچڑی ہے نہ بوڑھی ہے، جوان بالکل ینگ. اور ساتھ قرآن کا ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم ہے کرو. نہیں موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا رہ گئے، ہم اس کا کلر بتا دیں گائے. ما لونھا، کہا وہ گائے ہے بقرۃ صفراء، زرد گائے زرد رنگ کی ہے،
نظر کو بھاتی ہے، بڑی پیاری ہے۔ اب اس کا سب تھوڑا سا رہ گیا ہے، جب بتا دیں گائے اور بتا دیں اس کی وصف کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ تھی قوم موسیٰ، اور یہ جب حضور کی بات کرتے تھے عمل شروع ہو جاتا تھا۔ کہا بھی گائے ہے وہ نہ تو کھیتی باڑی کرتی ہے نہ پانی خراب کرتی ہے، حل جو تھی بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے، مسلمۃ لا شیء فیہا۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہا اچھا اب بات کلیئر ہوئی ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، گائے تو ضرور کر لیکن کرنے والے نہیں تھے۔ گائے ضرور کرنے کے والے سے اب چلے بھی وہ گائے ہوگی، اس کا ٹکڑا لے کر مارے گے، مردہ زندہ ہوگا، وہ بولے گا۔ ادھر وہ گائے لے کر بچہ جنگل میں جاتا ہے تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر کوئی آئے تو اسے 3 دینار کی گائے بیچ کر، 3 دینار سب 3 تولے سونا، اتنے کی گائے بیچ کر، لیکن ساتھ کہنا حتمی بات میری ماں کی ہوگی، ماں سے زیادہ ضروری ہے۔ فرشتے نے کہا بھی 3 دینار، کہا میں 6 دینار دیتا ہوں، ابھی دو مجھے، کہا نہیں ماں سے پوچھ کر دوں گا۔ چلے گا واپس، کبھی ماں سے نہیں پوچھنا، ابھی بات کرو۔ اگلے دن وہاں ماں کو بتایا، ماں نے کہا بیٹا اب 6 دینار ریٹ بن گئے، گئے تو کہا کتنے کا 6 دینار، کہا 12 دینار دوں گا، ابھی دو، کہا فیصلہ حتمی مانگا ہوگا۔ ماں سمجھ گئی، دوسرے نے بتایا ماں سمجھ گئی، کہا بیٹا آپ جب آئے تو ان سے پوچھ لینا کہ اس گائے کو بیچنا ہے کہ نہیں بیچنا۔ ماں سمجھ گئی تو فرشتہ ہے۔ اگر ایک ہوا تو پوچھا کہ یہ بتا دیں والدہ پوچھتی تھی کہ گائے کو بیچے کہ نہ بیچے، کہا گائے کو بیچنا نہیں ہے، تمہارے پاس لوگ خود چل کر رہیں گے اور آ کر یہ گائے کی ڈیمانڈ کریں گے، تم نے اس گائے کا ریٹ یہ لگانا ہے کہ اس کی کھال کے اندر سونا بھر دو، یہ ریٹ ہوگا۔ لو جی کو لوگ ادھر سے اللہ نے بندے چلا دیے، ادھر سے ماں کا فرما بردار بچہ گھر میں بیٹھا ہے۔ جناب والدین کے فرما بردار ہو، بڑوں کے ادب احترام کرنے والے ہوں، رزق یوں غیر سے آتا ہے، اور جو اپنے بزرگوں کی توہین کرنے والا، قتل کرنے والا، مارنے والا، اللہ آیا ہوا رزق یوں بھیج دیتا ہے۔ وہ آئے لوگ کہا یہ گائے ہمیں پسند ہے، کتنے پیسے؟ انہوں نے اس کا ریٹ یہی ہے کہ اس کی کھال میں سونا ڈالو۔ کہا یہ کوئی ریٹ ہے؟ اتنے کی گائے نہیں، کہا پسند ہے ٹھیک ہے تشریف لے لے، کہا نہیں لینی تو ہے گائے۔ وہ بتا یہ مالدار تھا، گائے موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر ذبح کی گئی، کھال میں سونا ڈال کر ان کو دیا گیا، وہ مالو مال ہو گئے۔ اس گائے کا ٹکڑا پکڑ کر اس مردہ کو مارا، مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بول کر کہنے لگا مجھے فلاں عزیز نے قتل کیا ہے۔ پھر مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور بھی سمجھ آ گیا، نبی کا معجزہ بھی سمجھ آ گیا کہ نبی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، نبی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جب نبی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو کیا نبی کے لیے مردہ ہونے والی بات کہنا درست ہے؟ بس یہی حماقت ہے اور یہی منافقانہ روش ہے کہ نبی کے لیے مردہ کا لفظ بولا جائے۔ کسی صحابی نے بولا بتا حضور مار کا بیٹی معذرہ یہ لفظ بولے، کسی صحابی نے بولے کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ یہ منافقانہ روش ہے۔ قرآن نے کہا مردہ تو زندہ ہو گیا گائے کے ٹکڑا سے، اے انسان تیرا دل کب زندہ ہوگا؟ ثم قسوت قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فَلْيَكَلْ وَشَدُّ قسوہ، پتھر کی طرح جیسے بھی سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو وہ ہے جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر وہ ہے جو پھٹتے ہم سے پانی بہہ پڑتا ہے، اور بعض وہ ہے لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اوپر سے لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے آگے پھر قرآن میں یہ ساری بات بیان کر کے بات وہی کہ ہدایت کیسے ملے گی؟ بڑوں کا ادب کرنے سے ملے گی۔ قرآن کی ہدایت علم سے، قرآن کی ہدایت بڑوں کا ادب کرنے سے۔ پھر اگر یہودیوں کا طریقہ جان دیے، انہوں نے آیتوں کو چھپایا، امیر آتا اس کے لیے حکم اور ہوتا، مالا آتا وہ حکم اور ہوتا، آیتیں بدل دیتے۔ اللہ نے اپنی امت کی علماء کی گارنٹی دے دی کہ میری امت کے جو علماء میاں کے بارے
قرآن نہیں بدلے گی. اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ گارنٹی ہے کہ قرآن نہیں بدلے گی. پھر اللہ نے ساتھ فرمایا کہ ان بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، قریبی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اور نماز، زکات، نیکی کو پر قائم رہنے کا. اس کے آگے اللہ رب العزت نے کہا محبوب آج یہ بنی اسرائیل والے نہیں مانتے. کبھی دور یہ تھا کہ جنگ ہوتی تھی نا، اس وقت آپ کا نام لے کر وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جنگ میں کافروں پر آپ کا نام لے کر فتح طلب کرتے تھے. جنگ لگی ہوتی، کافر سامنے ہوتے تو یہود و نصارہ کہتے مولا جو آخر زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے ان کے نام پر فتح دے. اللہ ان کے نام پر فتح دیتا تھا. اگر حضور کی آمد سے پہلے، سورہ بقرہ، آمد سے پہلے حضور کے نام سے فتح طلب کی جا سکتی ہے، وہ آمد کے بعد بدریگی ہونا فتح طلب کی جا سکتی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہودیوں کے مختلف طریقے بیان کیے کہ یہ عبادت میں ایسے ڈرتے ہوئے کہ اللہ نے ان کے اوپر تور کو الٹا کیا، کہا مانو رب کو، تو یہ گال پر سجدے سے نہیں کرتے ہیں ایسے رب کو مانتے ہوئے. کبھی اوپر پہاڑ تھا پھر کبھی گر نہ جائے. مومنوں تمہیں مبارک ہو، تم سجدہ میں کرتے ہو تو بے دھڑک ہو کر کرتے ہو، مان کر کرتے ہو. پھر اس کے آگے ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا گیا. یہ نہ ایک افواہ اٹھی، انہوں نے کہا کہ بھی جناب حضرت سلیمان پیغمبر کا یہ جو حکومت تھی پوری دنیا پر، وہ حکومت اسی لیے چلی کہ انہوں نے جادو کے زور پر کام کیا. یہ شیطان نے بھڑکایا. قرآن گارنٹی دیتا ہے تو بنی اسرائیل والوں تمہارا نبی اس نے جادو کے زور پر حکومت نہیں کی. ہم مسلمان بنی اسرائیل والوں کہتے ہیں کہ تم اپنے جس نبی کو مانتے ہو وہ بالکل پاک ہے، اس نے جادو نہیں کیا. کیسا پیارا ہمارا مذہب ہے کہ ہم سارے نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. جادو کری سکھانا یہ شیطانوں کا کام ہے، انسان مسلمان کا کام نہیں کہ یہ جادو کری سکھائے. ایک حدیث کا بڑا غلط مفہوم دیا جاتا ہے. عام ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ جس نے تعویذ کیا وہ کرنے والا کروانے والا دونوں جہنمی ہیں. غلط ترجمہ ہے یہ. حدیث پاک میں ایک لفظ آتا ہے تمیمہ، تے میم یہ میم ہے، تمیمہ یہ بنا ہے. اور تمیمہ یہ ہوتا تھا کہ شرکیہ کلمے، شرک سے مبنی تعویذ ہوتا تھا. وہ ہڈیاں ہوتی تھی اور تعویذ کو لکھا جاتا شرکیہ، یہ کھانا جاتا سمجھ لیں. یہ کرنے والا کروانے والا جہنمی ہے. تعویذ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نام حسن حسین کو وہ تعویذ کر کے دیتے تھے. یہ تعویذ اور دم باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ام المومنین میں سے اپنی زوجہ کو کہا کہ ان کو دم بتا دیں تاکہ یہ پھر اس کا طریقے پر عمل کر کے دم کرتی رہے. یہ تو ثابت ہے. ایک موقع پر صحابہ کرام تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر گیا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہ کی. ہم نے کہا ہمیں کچھ دیں، انہوں نے دیا. بڑا دکھ لگا. ان کے سردار کو سامنے ڈھانس لیا، جب بچھو نے ڈھانس لیا وہ ہمارے پاس آئے کہ کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا دم تو کریں گے پر شرط ہے کہ ہمیں کچھ دو. کہا 40 بکریاں دیں گے. وہ ایک ساتھ جا کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے. وہ 40 بکریاں لے کر آ گئے. جو پہلے مہمان نوازی نہیں کرتے تھے اب 40 بکریاں لے کر آئے. اب آئے تو صحابہ میں اختلاف ہو گئے. کوئی کہے کہ یار یہ قرآن کے بدلے ہیں، نہیں جائز. بعض کا بھی جائز ہے. اختلاف ہو تو حضور کے پاس چلے گئے. حضور اس طرح ہمیں بکریاں تو لے لی ہیں لیکن ہم کیا کریں؟ فرمایا میرا بھی حصہ دو اس میں کہ یہ جائز ہے، حج نہیں ہے. پھر پوچھا دم کس نے کیا تھا؟ حضور سورہ فاتحہ سے دم کیا تھا. تو سورہ فاتحہ بڑی برکت والی چیز ہے. پھر دم کا یہ تعویذ کا یہ تو ثبوت ہے، لیکن جادو اسلام کے اندر یہ جادو کا اثر ہے. اس کا انکار اہل سنت سے خارج ہے. انکار کرنے والا جائز اسلام سے نہیں، اہل سنت کے طریقے سے گمراہ ہے شخص. لیکن جادو کا کون قرآن سے ہے، حدیث سے. قرآن و حدیث کی کئی آیات اور حدیث سے جادو کا دور ہوتا ہے. تو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے تھے. اللہ پاک نے کو آزمائش میں رکھا. آگے وہ باتیں وہ جو زورا ستارہ تھا وہ پھر اس سے پہلے وہ عورت تھی، ان شراب کی قتل کی، سب جھوٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. بس
تھا لوگ ان کے پاس آتے جادو سیکھنے، وہ کہتے نام کفر نہ کر، اب ہم آزمائش میں، لیکن وہ جب کہتا کہ ہمیں کرنا ہے، عمر مومن سے عائشہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کیس آیا، ایک عورت نے کہا میری توبہ قبول ہے، آپ نے بات نے کیا کی ہے؟ اس نے کہا میں نے یوں ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھا ہے۔ کہا کیسے سیکھا ہے؟ کہا جو میں نے کہا کہ جادو سیکھ رہے ہیں اپنے خاوند کو تابع کرنے کے لیے، تو میں نے جب کہا تو نے کہا کہ وہ تندور ہے اس میں جا کر اس نیت سے پیشاب کر کہ تو نے جادو سیکھ رہے ہیں۔ کہتے میں جب ادھر گیا تو جا کر وہ بیوی کہتی میں جب جا کر پیشاب کیا تو میرے پیشاب سے پہلے سینے سے ایک نور سا نکلا جب چڑیا نکلتی ہے۔ ام المومنین کہنے لگی یہی تیرا ایمان تھا جو جادو سے پہلے نکلا ہے پھر تیرے اندر گند داخل ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ساری بات کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اگر ان نافرمانیوں سے وسوسوں سے بچنے کا اگر طریقہ لینا ہے تو ایک ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، حضور کے پاس جاؤ تو راعنا نہ کہو۔ اب ہوتا یہ تھا منافق آتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور ہماری رعایت کیجیے، تو جو منافق ہوتے وہ کہتے ہیں راعنا، اب آگے سے ترجمہ بنتا ہمارے چلوائے، تو اللہ نے فرمایا محبوب صحابہ کا وہ لفظ ہی چھوڑ دے جس کے اندر توحید کا پہلو نکلتا ہے، وقولوا سننا، جب بیٹھے ہو طلب ہو الفاظ دوبارہ سننے کی تو ان کو کہو انظرنا، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے، پھر بھی واسمعوا، پہلے خیال سے سنا کرو میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ تو دامن مصطفیٰ کو تھام لینے کے اندر ہی ساری منافقتوں سے دوری ہوگی، ہر قسم کے مکر و فریب سے دوری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو محبت مصطفیٰ والا ہوگا اس کے دل سے قدوتیں دور ہوگی، ہر قسم کی بیماری دور ہوگی محبت مصطفیٰ کی وجہ۔ آگے قرآن کے منسوخ ہونے کے بعد سے بات کی اور یہ کہا کہ بھی یہود و نصارہ کا دیگر طریقہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں۔ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے مقام پر فرماتے ہیں عجب بات ہے یہ طریقہ تو یہود و نصارہ کا تھا کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب پڑھنے والے کہتے ہیں یہ طریقہ تو اپنا بن گئے کہ قاضی کہتے ہیں چشتی کچھ نہیں، چشتی کا نقشبندی کچھ نہیں کہا، یہ تو آپس میں بھیڑ پڑ گئی۔ اگر کلمہ دو آپس میں یہ کہنے شروع ہو گئے فلانا کچھ نہیں فلانا کچھ نہیں، ایک جماعت والے نے سنت گئی وہ کہیں یہ کچھ نہیں وہ کہیں وہ کچھ نہیں، بھائی یہ تو یہود و نصارہ والا طریقہ ہے، اتحاد اور اتفاق میں ہی برکت ہے۔ اس کے آگے قرآن مجید نے بیت المقدس کے قبلہ ہونے اور بیت اللہ شریف بیت الحرم اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ بیت اللہ کو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، باپ بیٹا نے تعمیر کیا، مسجد کی صفائی ستھرائی کی، کرنے کے بعد کہا میرے مولا ہم دعا کرتے اس میں رسول بھیج دے جو تجھ پر کتاب کی آیتیں پڑھے تجھے اور ان کو تیری آیتیں پڑھے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو صاف ستھرا کرے، یہ دعائیں کرے۔ مطلب یہ کہ عبادت ہو پر دعوت مصطفیٰ کی بات بھی ہو۔ پھر اس کے بعد آخری جو پارے کے آخر میں جو تھا اس کے اندر یہود و نصارہ کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے، محبوب ان کو کہہ دے وہ کیا کرتے جب عیسائی ہوتا نا یا بچہ پیدا ہوتا تو زرد رنگ لے کر بچے کو اس میں ڈبکی لگاتے، تو اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، جو عقائد توحید پر مبنی ہے، عیسیٰ کو بیٹا نہ کہنا، عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہنا، اس کے اندر جو عقیدے کے اندر پختگی ہے، یہ جو رنگ ہے جو اس رنگ میں آ ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ زرد رنگ ظاہری رنگ چھوڑو، ٹوپی فلانی ہو، کپڑے فلانے سجائے کے ہو، یہ فلانی گدی کا ہے یہ فلانی گدی کا ہے، صبغۃ اللہ، عقیدہ توحید پر ہو، رسالت کا عقیدہ ہو، ایمان مضبوط ہو، حضور سے محبت ہو، وہ جس مرضی حلیے میں ہے پھر دل خود کرے گا کہ سنت مصطفیٰ کو عمل کیسے کرنا ہے۔ عقیدہ مضبوط ہوگی سنت سجے گی، سنت سجے گی، تو اللہ کا رنگ بڑا ہی پیارا رنگ ہے۔ اس کے آگے دوسرا کام شروع ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم مطابقت کیس کریں گے، بات بتاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیہ سیدنا